قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ سورہ مجادلہ ہے، عربی میں مجادلے کے معنی جھگڑا کرنے کے۔ یہاں پر ایک صحابی کے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کا تذکرہ ہے۔ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب یہ بولنا اپنی بیوی سے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کے پیٹھ کی جیسی، یا تو میرے اوپر میرے ماں کی جیسی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسا میری ماں میرے لیے حرام ہے ویسا تو بھی میرے لیے حرام، اسے زہار کرنا بولتے۔ تو حضرت اوس بن صامت اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ سے زہار کر لیے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اس وقت تک زہار کے احکام قرآن میں نازل نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی کوئی حکم نہیں ہے، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، خالی یہ کہا کہ زہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، کیونکہ اس میں یہ بار بار اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے نا، اس کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی، پھر اللہ نے زہار کے پورے مسائل، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، غلام آزاد کرنا پڑے گا ان کے اوپر، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنے پڑیں گے ان کو، اور اگر 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو جو بھوکے سے بھوکے غریب ہے ویسے 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے برابر بٹھانے کی سزا ہے یہ رشتے میں، تو اللہ نے یہ احکامات نازل فرمائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ کچھ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی جو صفا کا جو چبوترا تھا، جو مسجد نبوی کا مدرسہ تھا، آج بھی ہے مدینہ میں وہ، تو وہاں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونا یہ مجلس کے آداب میں سے نہیں۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ نبی کے پاس آنے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی جب یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ نبی کے پاس آنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ صدقہ کر کے آؤ۔ تو جیسی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کر کے حضور کے پاس آئے، آتے ہی اللہ تعالیٰ یہ آیت کے پرمیشن کو کینسل کر دیے، کیونکہ اگر ہر آدمی کے اوپر یہ چیز ضروری کر دی ہے کہ آنے سے پہلے صدقہ کرو تو غریب آدمی کیسا آئیں گا نبی کے پاس؟ لہٰذا اللہ نے فوری حکم کو، آیت تو باقی رہی، حکم ختم ہو گیا۔ حضرت علی ایک واحد ایسے صحابی ہے جن کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں ایک ایسی آیت پر عمل کرنے کی سعادت مل گئی کہ جس آیت پر پھر قیامت تک کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ وہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی صدقہ دیے، حضور کے پاس چلے گئے۔ اب اس کے بعد آیت کا پرمیشن کینسل ہو گیا، اب اس کے بعد جو بھی صدقہ دیں گا تو بھائی آیت ہی باقی نہیں ہے، آرڈر ہی باقی نہیں رہے، تو اب آپ کے صدقہ دینے کا ثواب تو ملے گا لیکن آیت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں۔ آیت پر عمل کرنے کی خوبی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہو گئی۔ اس صورت میں اللہ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، پہلی جماعت اللہ والوں کی جماعت، اللہ کی جماعت، اور دوسری جماعت شیطان کی جماعت۔ آگے جو ہے 28واں پارے میں سورہ حشر شروع ہو رہا ہے۔ حشر کے معنی ہیں جمع کرنے کے، یعنی کسی کو باہر نکال دینا یا جلا وطن کر دینا۔ یہاں بنو قریظہ کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود سے آپ نے امن کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرا تو ہم سب مل کر اس سے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک دوسرے قبیلے بنو نذیر کے پاس یہی شرائط لے کر گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ نبی کے اوپر سے بڑا پتھر ڈال کر نبی کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے مرڈر کا پلان رچا جا چکا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ پھر ان سے جو معاہدہ ہو گیا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ سے نکال کر باہر بھگا دیا۔ یہاں پر صحابہ کرام کے ایثار کا واقعہ، وہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے نا، ایک مہمان آئے، رات میں گھر میں لے کے گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا تھا۔ بیوی نے کہا کہ بچے بھی بھوکے ہیں، آپ نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔
دسترخوان لگا دو، کھانا رکھا گیا، ایک آدمی کا کھانا، اب دونوں کیسا کھائیں گے؟ حضرت ابو طلحہ اور وہ مہمان، آپ نے بیوی سے کہا کہ رات میں جو ہے چراغ کا روشنی بڑھانے کے بہانے اس کو گل کر دینا، چنانچہ انہوں نے وہی پلان کیا۔ حضرت ابو طلحہ صرف خالی ہاتھ اٹھا کے ایسا کرتے رہے، مہمان یہ سمجھ رہا کہ گھر والے بھی کھا رہے نا کھانا، مہمان پیٹ بھر کر کھا لیا۔ دوسرے دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر ایثار کرنے والے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی جانوں کو خطرے کے اندر ڈال کر دوسروں کو کھلانے کی یہ صحابہ کرام کی عادتیں تھیں۔ پھر اس سورت کے اندر سورہ ممتنع ہے کہ خدا کے دشمنوں سے دوستی جائز نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اسی لیے کافروں سے جگری دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کافروں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ان کے اور ہمارے مذہب میں کوئی زیادہ فرق باقی نہ رہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ نے ایک سورہ صف بیان فرمائی، صف کے معنی لائن لگانے کے ہے۔ اس صورت میں مومنین کی صف کا بیان فرمایا گیا، وہ جہاد میں جو ہے صف باندھتے تھے مومن۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی دنیا کے اندر آئیں گے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نبی کے دین کو اللہ پورے دینوں کے اوپر غالب کر دیں گے۔ پھر اس صورت اسی پارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ، اس کے اندر اللہ نے جمعہ کے آداب بیان کیے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، فوری شٹر ڈال کر مسجد کو آنا چاہیے، نماز کے بعد جا کر کاروبار کرنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے اندر سورہ منافقون ہے، منافقین کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کی کچھ اوصاف کو بیان کیا۔ پھر اسی پارے کے اندر سورہ تغابن ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ہار جیت کے دن کفار کے حسرت کے تذکرے کو اللہ نے فرمایا۔ پھر اسی پارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ طلاق، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے طریقے بیان فرمائے، اس لیے اس صورت کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ پھر ایک صورت ہے سورہ تحریم، تحریم کے معنی ہے حرام کرنے کے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنی ایک بیوی کے پاس گئے، وہاں شہد کھا کے دوسری بیویوں کے پاس آئے، تو ان بیویوں نے آپس میں پلان کر کیا کہا کہ حضور جو ہے وہ بیوی کے پاس گئے، آپس میں سوکنوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر کیا کھا کر آئے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور آئندہ وہاں پر جا کے اتنی دیر نہ بیٹھے، تو حضور نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر آپ نے شہد کو حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے اس صورت کے اندر یہ فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے ایسی چیز کو حرام کیوں کر لیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر لیا تھا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شہد کو حرام کر لیا؟ واللہ غفور الرحیم، یاد رکھیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے آپ، بڑی مزیدار تفسیر ہے انشاءاللہ سورہ تحریم کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ یہاں 28واں پارہ ختم ہو چکا۔